الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا خصوصی کرم اور اس کی بندہ نوازی ہے کہ خلاق دو عالم نے ہمیں اور آپ کو ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر کی حاضری میسر فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اور اس کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے۔ جب تک کہ اس کی توفیق شامل حال نہ ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے کہ اس نے ہمیں مسجد کی حاضری کی توفیق عطا فرما دی، یہ تو اسی کا کرم ہے، ورنہ ہماری کیا بساط ہے اور ہمارا کیا اس میں احسان ہے۔ احسان تو اس پروردگار عالم کا ہے کہ جس نے ہمیں طاعت کی توفیق بخشی۔ منت منی کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شنا شزو کی خدمت بداشتت۔ احسان اس پروردگار عالم کا، حکم الحاکمین کا ہے کہ جس نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا۔ میرے بھائی، بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ آج اس وقت نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو فرمایا اسپتالوں میں پڑے ہوں گے، موت اور زندگی سے جوجھ رہے ہوں گے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو فرمایا کچہری عدالتوں کے اس وقت چکر لگا رہے ہوں گے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو فرمایا حالت سفر میں ہوں گے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی روزی کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑ رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین ہم تک بڑی قربانیوں کے بعد بھیجا ہے، انتہائی قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد یہ دین متین ہم تک آیا ہے۔ اور اس دین کی ہمیں قدر و قیمت اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ ہمارا کچھ لگا نہیں ہے، اور جن کا لگا تھا تو ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا رات دن کا عمل صرف یہی کہتے تھے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان پہ اتنی زبردست محنت کی ہے، ایمان بنانے کے لیے اتنی زبردست محنت کی ہے،
تب ان کی زبان سے نکلا تھا کہ ایمان سلامت رہے یہ دعا ہے خدا سے، لٹتی ہے اگر دولت لٹ جائے بلا سے۔ جب ایمان بنتا ہے، ایمان جیسی محتم بشان چیز انسان کے پاس دنیا کے سارے عیش و عشرت کے سامان مہیا ہو جائے، مال و دولت کے انبار لگ جائیں، کوٹھی بنگلے نوکر چاکر گاڑی گھوڑا سب ہو جائے، لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو یاد رکھنا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، کھوکھلا ہے۔ کیوں؟ ایمان وہ بڑی دولت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا۔ ان صحابہ کا کہ جن کا اللہ نے قرآن میں جن کی تعریف فرمائی، وہ ایسے ہی نہیں فرمائی کہ جس کی اللہ تعریف کرے، کوئی تو وجہ ہو گئی، کوئی تو بات ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے براہ راست تعلیم لی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کا استاد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو اور جن کا نصاب تعلیم کلام اللہ جیسی کتاب ہو اور جن کا مکتب بیت اللہ ہو، ان شاگردوں کا کیا مقام ہے میرے بھائی، ان کی کیا عظمت کے ٹھکانے ہیں کہ جن کا استاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو۔ میاں ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جب براہ راست استاد ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نصاب تعلیم کلام اللہ ہے، مکتب بیت اللہ ہے، ان شاگردوں کا امتحان کون لے گا؟ اگر ان شاگردوں کا امتحان لینے کا کسی کو حق ہے تو دنیا کے جس طریقے سے قاعدہ ہے کہ ہائی اسکول والوں کا امتحان انٹر والوں کا بی اے والوں کا اور گریجویٹ لوگ پوسٹ گریجویٹ لوگ امتحان لیتے ہیں، اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا امتحان کا حق ہے اگر، تو صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے شاگردوں کا امتحان لیا ہے، کیونکہ پڑھایا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پڑھنے کے بعد اگر کوئی ڈگری ملتی ہے، اگر کوئی ان کے ترقی دینا ہے تو اس کے لیے امتحان شرط ہوتا ہے، دنیا کا قاعدہ ہے۔ اگر کوئی بچہ 5 پاس کر لیتا ہے تو ایسے نہیں پاس کرتا، پہلے امتحان ہوتا، پھر 6ویں کلاس میں جاتا، پھر پاس کرتا، پھر 7ویں میں، پھر 8ویں میں، پھر 9ویں میں، پھر 10ویں میں، جب تک کہ اس کا امتحان نہیں ہوگا تو فرمایا کہ اس وقت تک اس کے درجات کی بلندی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا امتحان جب اللہ نے لیا، اللہ الصمد، اللہ رب العالمین کس کا امتحان لے رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا امتحان لے رہا ہے۔ تو میاں ایک خیال آتا ہے اللہ امتحان لے رہا ہوگا، دنیا کے امتحان ہوتے ہیں تو بڑے کمروں میں چڑ لگتی ہیں، بڑے انتظام کرسیاں پڑتی ہیں، تو کیا اللہ نے جنت سے کرسیاں بھیجی تھی، عرش سے قالینیں بھیجی تھی صحابہ کے لیے کہ ان پہ بیٹھ کے ان کا امتحان ہوگا؟ یاد رکھو میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا امتحان فاقے سے لیا گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا امتحان وہ فرمایا جنگ کے اندر لیا گیا، صحابہ کا امتحان وہ فرمایا مجاہدے کے ساتھ لیا گیا، وہ بیوی اور بچوں کو چھڑا کے لیا گیا، وہ بچوں کو یتیم کرا کے لیا گیا، وہ میدان کارزار میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی قدوسی جماعت کا امتحان وہ فرمایا میدان بدر میں لیا گیا، میدان احد میں لیا گیا، اور جانے کتنی ایسی جنگیں ہیں کہ جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا امتحان ہوا۔ پھر اس امتحان میں کامیابی ملی، اور کیسی کامیابی ملی؟ وہ فرمایا قیامت تک آنے والے انسانوں کو وہ کامیابی
میسر نہیں ہو سکتی ہے جو کامیابی کا پروانہ اللہ نے صحابہ کو دنیا میں اتنی بڑی کامیابی دی، اور یوں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جملہ کب ملتا ہے، کب ملے گا؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں، موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں ختم کر دیا جائے، اس کے بعد اللہ جنتیوں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں دو انعامات دے رہے ہیں، ایک تو ہمارا تم دیدار کرو، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اب ناراض نہیں ہوں گا۔ لاسٹ میں بالکل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کامیابی اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر نازل فرماتا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المہتدون اولئک هم الفائزون۔ یہ قسم کے الفاظ کو نازل کر کے اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کامیابی کے پروانے دیے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو جماعت ان کے ساتھ ہے، والذین معه یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور جو جماعت ان کے ساتھ ہے، وہ فرمایا کفر کے معاملے میں، اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں، اللہ کے حکم عدولی کے معاملے میں بہت سخت ہیں، اور فرمایا وہ رحماء بینہم، آپس میں بہت ہی رحم دل ہیں، آپس میں بہت ہی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور فرمایا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانی ایک دو نہیں ہے، بلکہ بہت ساری حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں کہ جن کی قربانیوں کے طفیل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو دین دیا، وہ صحابہ کرام ہیں۔ انہی صحابہ کرام میں ایک ایسے عاشق رسول ہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، جن کا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کتنی زبردست ہے کہ امیہ کے غلام ہیں، اور کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امیہ کو پتہ چلا تو ایسی تکلیفیں دیتا تھا، ایسی تکلیفیں دیتا تھا کہ دائیں بائیں آگ جلی ہوئی، سینے پہ چٹان رکھی ہوئی ہے، اور اس حال میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھتے تھے۔ کلمہ پڑھ لیا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور فرمایا کہ اس حال میں کلمے کی دعوت دینا سب کے بس کی بات نہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، فلک پہ بدر اچھا نہ ہلال اچھا، اور چشم بینا ہو تو ان دونوں سے بلال اچھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اتنی زبردست قربانی ہے کہ عالم اسلام میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، لیکن فرمایا حضرت بلال نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب جسم تو امیہ کے قبضے میں تھا، اور قلب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، اور اس حال میں سینے پہ چٹان رکھی ہوئی، اور یہی کہہ رہے ہیں اللہ احد، احد احد کا نعرہ لگا رہے، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ او امیہ، یہ قالب جو ہے یہ تیرا ہے، اس کے اندر جو قلب ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکا ہوں، اور اس حال میں اپنے آقا کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ یاد رکھو ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ یہ تھے یقین کے پہاڑ تھے، ایمان کے یہ، اور فرمایا وہ علم بردار تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے اپنے آقا کو بھی احد احد کی دعوت دے رہے۔ اور فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ سینے پہ چٹان رکھی، دائیں بائیں آگ جلی ہے، اور سارا دن کھاردار وہ لکڑی جس میں کانٹے ہوتے تھے
اس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پٹائی ہو رہی، اور جب ابو جہل تھک جاتا تو دوسرا آتا اور یہ کہتا کہ بلال ایمان بچاؤ گے یا جان بچاؤ گے؟ تو وہ کیا کہتے، یہ وہ نشہ نہیں جسے تلخی اتار دے، یاد رکھو اے میرے آقا تو بھی کلمہ پڑھ لے، میرے آقا تو بھی کلمہ پڑھ لے اور نجات پا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ اور فرمایا اس حال میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، صدیق کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ اسلام میں یوں کہا گیا ان کا مقام کتنا بڑا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، وہ یوں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خطبے میں سنتے ہوگے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد انسانوں میں اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں۔ اور فرمایا کہ صدیق یار غار ہیں، صدیق یار غار ہیں، افضل البشر بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جوانوں میں ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ صدیق اکبر نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نبوت کو کتنا اٹھایا ہوگا ہے۔ وہ فرمایا کسی کہنے والے نے کہا کہ قتال مرتدین کے موقع پر ابو بکر صدیق اس مقام پر کھڑے ہوئے، قام فی الردت مقام الانبیاء، وہ ہے صدیق اکبر کہ جنہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کو مٹنا گوارا نہیں کر پایا۔ لیکن بہر کیف صدیق اکبر کے فضائل کو، ان کے مناقب کو علیحدہ بیان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو دیکھا بلال پر بہت زبردست مار پڑ رہی ہے، بلال پر بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس حال میں کسی نے آ کے خبر دی یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے بلال کو اتنی تکلیف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ دی جا رہی ہے۔ تو فرمایا صدیق اکبر کو بلایا، کہا اللہ کے نبی دیکھا نہ گیا۔ فرمایا کہ ایسی حالت میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اداسی سی آ گئی اور یوں فرمایا کہ اے صدیق جاؤ میرے بلال کو جتنا بھی مہنگا ہو خرید لینا، اور سنو آدھا میری طرف سے لینا آدھا اپنی طرف سے لینا۔ کیا فرمایا؟ آدھا میری طرف سے آدھا اپنی طرف سے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ پہنچے جہاں پر بلال حبشی کے سینے پہ چٹان دائیں بائیں آگ جلی گو، اور فرمایا امیہ کیا قیمت لے گا؟ کیا قیمت لے گا بلال کا؟ اور جب ہوتا ہے دنیا کا قاعدہ ہے، جب یہ دیکھ لیتے کہ یہ گرجو ہے لیوال تو قیمت کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہ لے کے جائے گا۔ قیمت کو بڑھایا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ قیمت دراہم میں بولے اور کہا اس کے بدلے میں ایک رومی غلام لیں گے، لکھا ہے، اور رومی غلام لیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ قیمت پکڑو، اور باقی رومی غلام جب آ جائے گا تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں دے دیں گے، بلال کو میرے ہاتھ میں لاؤ۔ اور قیمت چکائی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا انت، تم اللہ کے لیے تمہیں میں نے آزاد کر دیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے تمہیں آزاد کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو فرمایا کہ ابو بکر، کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، بلال حاضر ہے، میں نے خرید لیا۔ بولے آدھا میری طرف سے خریدا؟ کہا یا نبی اللہ، ہم بھی تو آپ ہی کے غلام ہیں،
میں نے انہیں خرید بھی لیا اور آزاد بھی کر دیا۔ اس وقت دونوں جہاں کے سردار مدنی آقا تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا اور یوں فرمایا، یا ابا بکر انت عتیق من النار، تم نے میرے بلال کو آزاد کیا ہے اور تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں تم جہنم سے آزاد ہو۔ یاد رکھو جب معراج کی تصدیق کی تھی تو صدیق کا لقب دیا تھا، جب اب حضرت بلال کو آزاد کیا تو اللہ کے نبی نے عتیق کا لقب دیا۔ کون سا لقب دیا؟ عتیق کا، یعنی تمہیں یہ آزادی ہو۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمہ پڑھا ہے، قربانیاں دی ہیں، اس قربانی کا نتیجہ کیا ملا؟ کیا آج ہمارے پاس کوئی کلمہ پڑھ کے ایمان والا آ جائے ہم اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں؟ دیکھو دنیا والو، حضرت بلال کے ساتھ میں دونوں جہاں کے سردار اگر قربانی دی ہے بلال نے تو اللہ کے نبی کا اخلاق کریمانہ دیکھو، جس نبی کو قرآن کہہ رہا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پہ ہیں۔ آپ کے مقابلے میں اخلاق کسی کو اتنا ہائی پاور کا اخلاق اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہائے ہائے، بلال کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیا اور کہا میرے بلال تم نے میری وجہ سے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ کہنے والا وہ ہے کہ جس کے طفیل میں اللہ نے ساری دنیا کو بنایا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کے طفیل میں اللہ نے انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، علماء، محدث، مبلغ، کتب، ابدال، پیر، غوث، جن کے طفیل میں اللہ نے بنایا، وہ کہہ رہے ہیں بلال تم نے میری وجہ سے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو سنو کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ آؤ میری مسجد میں اذان کہو۔ کیا مقام ملا؟ مؤذن کا، اذان دینے والے کا مقام قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ یوں تو دنیا میں یہاں بے یار و مددگار نظر آتے، لیکن قیامت کے دن وہ فرمایا اس چیز کا اعتبار کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بلال نے قربانی دی اور کون بنے؟ بلال کون بنے؟ مؤذن رسول، مسجد نبوی کے مؤذن بن رہے ہیں بلال۔ بلال کون ہے؟ بلال وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی فرماتے بلال کون سا عمل کرتے ہو، جنت میں تمہاری آہٹ سنائی دیتی ہے تمہارے آنے کی۔ اللہ اللہ، بلال کے جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اللہ کے وہاں اتنا ہی بڑا مقام اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہیں نہیں، میری مسجد میں اذان دو۔ آج سے مؤذن رسول بن گئے۔ کون ہیں؟ حبشہ کے رہنے والے حضرت بلال ہیں، جو شکل و صورت تو بہت خوبصورت نہیں ہے، رنگ کے کالے ہیں، لیکن فرمایا اللہ کو کتنے محبوب ہیں، اللہ کو کتنے پیارے ہیں، اللہ کے نبی کے کتنے بڑے چہیتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ قبیلے کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری ذات و برادری کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ وہاں اہل سر کی پوچھ نہ اہل دول کی پوچھ، دربار کبریا میں ہے اچھے عمل کی پوچھ، وہاں عمل پوچھا جائے گا۔ وہاں کنبہ، برادری، فلاں صاحب، فلاں صاحب، ارے تم تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم تو سب کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہم نے اپنے اندر وہ تقوی پیدا کیا، ہم نے اللہ سے ڈرنے کا جذبہ اپنے اندر لائے،
ہم نے برادری کے اعتبار ہم فلاں ہیں، ہم شیخ صاحب ہیں، ہم پٹھان ہیں، یہ ہے۔ اللہ کے وہاں کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کے وہاں عمل چلے گا، عمل وہاں ایک رکشہ چلانے والے کا عمل اچھا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور نواب صاحب ہیں اپنے وقت کے عمل خراب ہے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ وہاں کسی کا رشتہ نہیں چلتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اذان دینا شروع کیا، اذان دینا شروع کیا، اور جب چند دن اذان دے چکے تو یاد رکھو معترضین، تنقید کرنے والے، اعتراض کرنے والے وہ فوراً آ گئے۔ کیا محمد نے جاہلوں کو جمع کر رکھا ہے جن کے الفاظ بھی درست نہیں ہیں، ان کو اذان کے لیے لگا دیا؟ جن کے تلفظ بھی صحیح نہیں نکلتے ان کو اذان کے لیے متعین کر دیا، جاہلوں کو جمع کر دیا۔ یہ بات ہوتے ہوتے اللہ کے نبی مدنی آقا تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی تو فرمایا بلال، لوگ اعتراض کرتے آج تم اذان نہ دو، آج تم اذان نہ دو، پھر آج کوئی بلند آواز سے کہنے والا کوئی دوسرا دے گا۔ اے ہائے، یہ جملہ کہنا تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و جگر پر کہ میرے آقا نے منع کر دیا، میرے آقا کا حکم کو مان لینا یہی ایمان ہے، یہی دین ہے، اور آقا جس چیز سے منع کر دے اس سے مان جانا یہی دین ہے، جس کا حکم کر دے اس کو عمل میں لے آنا یہی تو دین ہے۔ ماننے کا نام دین ہے، جاننے کا نہیں، پہچاننے کا نہیں، ماننے کا نام دین اسلام ہے۔ جس نے مان لیا وہ فرمایا مانا، لیکن کیسے؟ اے ہائے، وہ تو بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے اپنے اعتبار سے اس کے صحت و سقم سے بے نیاز ہو کے، اور فرمایا کہ جب بلال حبشی اذان دیتے تھے تو ان کی اذان عرش تک آواز پہنچتی تھی، چونکہ ان کے دل کا سوز و گداز جو تھا، جو کیفیت تھی، جس لگن سے، جس محبت سے اذان دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو یہ ہوا کہ کیا ہوا؟ آج بلال نے اذان نہیں دی، کیا ہوا؟ بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے صحت و سقم سے بے نیاز ہو کے، اور فرمایا کیا وجہ ہے بلال نے اذان نہیں دی؟ کہا اذان تو بڑے زور شور سے ہوئی۔ کہا پھر عرش تک آواز کیوں نہیں پہنچی؟ جب بلال حبشی فرش پر صحابہ کی جماعت کے ساتھ، اللہ عرش پر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بلال حبشی کی اذان فرش پر بھی سنی جاتی ہے اور عرش پر بھی سنی جاتی ہے، وہ بلال ہے۔ وہ فرمایا کیوں نہیں، کیا وجہ ہے، کیا نہیں اذان نے؟ بولے اذان تو ہوئی، اور ادھر کہا عرش تک آواز نہیں پہنچی۔ وہ بلال حبشی جب اذان کی آواز دیتے تھے نا، کانوں میں انگلی لگائے ہوئے، اور جب ان الفاظ پہ پہنچتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو داہنے کان کی انگلی نکالتے تھے اور حضور کی طرف اشارہ کرتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ آقا سامنے کھڑے ہوتے تھے، صحابہ سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور بلال اس حال میں اذان دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ اذان تو بہت زور و شور سے ہوئی، پھر حضرت بلال اپنے سجدے میں پڑے رو رہے، اور کیا کہہ رہے؟ اے اللہ، یا اذان بدل دے یا زبان بدل دے، اے اللہ یا اذان بدل دے یا زبان بدل دے۔ اللہ نے فرمایا نہ اذان بدلی جائے گی نہ زبان بدلی جائے گی، دینا تمہارا کام ہے، قبول تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ پھر اذان کی خدمت ملی، لیکن ایک وقت آیا ہے
مدینے کی گلیوں میں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب ہم سب کے محسن کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے پردہ فرمایا، اور پردہ فرمانے کے بعد بلال حبشی نے پہلی اذان جو دی ہے اور سامنے آقا موجود نہیں تو وہیں پر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یوں عشق تھا بلال کو حضرت رسول سے، بلبل کو جیسے ہوتا ہے چمن میں پھول سے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ لوگوں نے اٹھایا، بلال کیا بات؟ کہا اب مدینے کی گلیاں تنگ لگنے لگیں۔ کیا فرمایا؟ اب مدینے کی گلیاں تنگ لگنے لگیں۔ یہاں پر آقا کو کہ نالین اٹھاتے تھے، یہاں پر آقا کے ساتھ بیٹھتے تھے، اذان دیتے تھے تو میرے آقا سامنے ہوتے تھے، اب مدینے کی گلیاں مجھ پہ بڑی تنگ ہو گئیں۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینے کو خیر بات کہہ دیا اور کہاں چلے گئے؟ دمشق۔ کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے۔ بلال نے مدینے کو چھوڑ دیا اور کہا جدائی برداشت نہیں ہو رہی، آقا کی جدائی برداشت نہیں، دمشق چلے گئے۔ اور دمشق میں فرمایا ایک مدت کے بعد دمشق میں رہتے رہتے ایک دن خواب دیا۔ کس نے خواب دیا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلال ہم سے ملنے آتے ہی نہیں تم بالکل۔ دیکھیے جس کا سودا منظور ہوتا ہے اس کو بتانے والا بتاتا بھی ہے تیرا سودا کم آ گیا کہ زیادہ آ گیا۔ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا تو یاد رکھو جس نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے میرے آقا کو دیکھا، کیونکہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی۔ وہ خواب میں آ کے یہ تو کہہ سکتا میں اللہ ہوں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اللہ نے اتنی طاقت شیطان کو نہیں دی۔ جس نے میرے آقا خواب میں دیکھا اس نے میرے آقا ہی کو دے۔ بس بلال حبشی آنکھ کھلی ماں فرد محبت میں، اور وہیں سے ننگے پاؤں دمشق سے دوڑ لگا دی۔ کوئی پوچھتا راستے میں بلال کیا بات؟ کہا میرے آقا نے بلایا ہے، میں اپنے آقا کی دعوت پہ جا رہا ہوں، اپنے آقا کی دعوت پہ جا رہا ہوں۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دنوں میں وہاں مدینے پہنچے ہوں گے، اور مدینے پہنچے تو کسی کے گھر نہیں، سیدھے مسجد نبوی پہنچے، اور مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد دیکھا حسن حسین کو چھوٹا چھوٹا چھوڑ گئے تھے۔ حسن حسین کو چھوٹا، او حسن و حسین پیروں سے لپٹ گئے۔ او فرمایا چچا نانا کے وقت کی اذان کو میرے کان ترس گئے، نانا کے وقت کی اذان کو ترس گئے میرے کان۔ وہ فرمایا نواسے رسول ضد کر گئے، نواسے رسول شہزادے رسول نے جب یہ ضد پکڑ لی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی مقام پہ کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی پہلی آواز نکلی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو فرمایا چاروں طرف سے مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بچے بوڑھے مرد عورت جوان سارے کے سارے لوگوں کو حضور کی یاد آ گئی کہ اللہ کے زمانے کے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آواز کہاں سے آئی؟ چاروں طرف سے مسجد نبوی کو گھیر لیا اور سب غمزدہ ہیں، حضور کی سب کو یاد آ گئی۔ یوں عشق تھا۔ ارے بلال کو حضرت رسول سے بلبل کو جیسے ہوتا ہے چمن میں پھول سے، وہ فرمایا اذان دینا شروع کیا، اور چونکہ عادت شریفہ پڑی ہوئی تھی، عادت شریفہ یہ پڑی ہوئی تھی، تو یوں فرمایا کہ جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ انگلی گئی حضور موجود نہیں ملے، بلال پھر بے ہوش ہو کے
وہیں پر گر گئے۔ فلک پر بدر اچھا نہ ہلال اچھا، فلک پر بدر اچھا نہ ہلال اچھا، اور چشم بینا ہو تو ان دونوں سے بلال اچھا۔ اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام اس مرتبے سے نوازا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے صدقے میں یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر صحابہ اور سادات یہ قربانیاں نہ دیتے تو بھائی یہ دین ہم تک نہ آتا۔ یاد رکھو کربلا والوں کی یہ شہادت نہ ہوتی، وہ شہادت بتا رہی ہے کہ اے لوگوں ہم اجڑے نہیں ہیں، ہم بسائے گئے ہیں۔ ارے کربلا تو تمہیں خود اس بات کا درس دیتا ہے کہ تمہیں ایک وقت کی نماز چھوڑنا نہیں چاہیے تھی۔ کیوں؟ نواز رسول نے یہ کر کے دکھا دیا کہ میری گردن پر تلوار چلائی جا رہی تو سجدے کی حالت میں اے حسین کی جان جا رہی چلی جائے مگر میرے نانا کی شریعت کی قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے نانا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز نہیں چھوڑی جائے گی، اس نماز کو ہرگز نہیں فراموش کیا جائے گا۔ آج حالت زار جو ہماری بنی ہوئی ہے وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بنی ہے۔ آج ہم نے نماز کو چھوڑا ہے، آج ہم نے چھوٹے بڑے کا احترام کو چھوڑا ہے، آج ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلایا ہے، آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے۔ اللہ اس ذلت کے گڑھے سے پوری امت کو نکال لے۔ علماء اسی بات کو چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ اے لوگو ہوش میں آؤ، اپنے آپ کو سوچو، تم جاؤ گے دنیا سے تو دنیا کا کوئی مال و زر تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، تم ہوگے تمہارے اعمال ہوں گے، تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ اعمال کے علاوہ تمہارے ساتھ دنیا کی کوئی اتنی بھی چیز نہیں جائے گی۔ اس کی دل کی گہرائیوں میں یقین پیدا کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیمی بیداری کانفرنس، اپنے اولاد کو پڑھاؤ، بھوکا رہو لیکن اولاد کو فرمایا جاہل نہ رکھو، دنیا کے علوم بھی پڑھاؤ اور پہلے شریعت مطہرہ کی تعلیم سے انہیں آراستہ پیراستہ کرو۔ یہ قوم کہ جس کی ابتدا، جس کی شروعات اقرأ بسم ربک الذی سے قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اے لوگوں پڑھیے، حضور کو مخاطب کر کے کہا پڑھیے، تو سب سے پہلے جس قوم کے ابتدا اقرا سے ہوئی ہے آج وہی قوم تعلیم سے آری اور رنگی ہو چکی ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بچیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔